अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक फोकस चैनल। फ्रेंड्स, 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में आज हमारी ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो में 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली आप पहले वो वीडियोस देख लें ताकि आप इस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे आपको। अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं, अगर आपको फिर भी कोई इसमें क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो 7447 आईसी है, इसकी पिन्स की जो अरेंजमेंट वो किस तरह से होता है। इसके अलावा हम देखेंगे इसके हर पिन का फंक्शन क्या है। तो इसको हम इसका हार्डवेयर भी डिज़ाइन करेंगे, इसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तो ये मैंने एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले की बनाई है डायग्राम, यानी ये हमारा कॉमन एनोड है। इस तरह आपको पता चलेगा ये जो हमारी कॉमन पिन है, अगर उस पर आप पॉजिटिव अप्लाई करेंगे तो ये हमारा जो कॉमन पॉइंट है इसमें पॉजिटिव हो गया, यानी ये कॉमन एनोड बन गया। इसके बारे में हमने डिटेल में पार्ट 1 में बात की है। तो अगर आपने इसको वीडियो को नहीं देखा तो आप पार्ट 1 में इसको देख सकते हैं। इसका जो लिंक है पार्ट 1 का वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अलावा ये जो 7447 है, ये हमारा एक कॉमन एनोड, जो जिस तरह ये मेरे पास 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, कॉमन एनोड का ये ड्राइवर है। इसको हम यूज़ करेंगे प्रैक्टिकल के लिए आज। तो इससे पहले मैं आपको इसकी पिन की जो कन्फिग्रेशन है वो बता देता हूँ। इसकी टोटल 16 पिन है। इसका ये जो अरेंजमेंट देखें, इसकी जो पिन नंबर 1 है यहाँ से स्टार्ट होती है। हर आईसी के अंदर एक तरह एक डॉट कट का निशान बना होता है। कट के निशान को आप अपने लेफ़्ट साइड पे रखें और इसकी जो कट के बिल्कुल नीचे जो सबसे नीचे वाली पिन है, ये हमारी पिन 1 होती है। इसके बाद आप राइट साइड पे इस तरह काउंटिंग करते जाएं कंटिन्यूसली। तो ये हमारी जो पिन होगी, पिन नंबर 8 पिन आ गई। इसके अलावा इसकी जो 8 पिन के बिल्कुल सामने अपोजिट पिन है, ये हमारी पिन नंबर 9 है। इसके बाद इस तरह सीक्वेंस चलता रहता है, लेफ़्ट साइड तक आ गए। इसके बाद ये हमारी जो पिन है, ये लास्ट पिन है, हमारी पिन नंबर 16 है। इसमें टोटल 16 पिन है। इसमें जो मैंने पिछली वीडियो में जिस तरह आपको बताया था कि हम अपना इस आईसी के इनपुट पे एक बीसीडी कोड अप्लाई करते हैं। बीसीडी कोड के बारे में हमने डिटेल से पिछले लेक्चर में बात की है। तो बीसीडी कोड हम इसके जब अप्लाई करेंगे इसके इनपुट पे, तो अपनी आउटपुट पे इसके जो आस्की कोड्स के अकॉर्डिंग कोई भी जो डिजिट होगा वो हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो है हमारा कॉमन एनोड, इस पर ये डिजिट शो होगा। तो इसमें देखें, इसकी 16 पिन की मैं आपको तरतीब बताता हूँ। इसमें जो A1 A2 और इसके बाद A0 A3, ये इसकी 4 इनपुट्स हैं। यानी हम जो A0 है हमारा, ये हमारा LSB है, जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, A1 A2 और इसी तरह A3। ये इसकी 4 इनपुट के लिए पिन्स हैं। यहाँ से हम इनपुट देंगे। इनको ऑर्डर बिल्कुल ये सही ऑर्डर में नहीं है। आप जब इसे यूज़ करेंगे तो आप इसको सही सीक्वेंस में लगाइएगा। इसका A0 जो है वो LSB के लिए है, A3 हमारा MSB के लिए। इसके अलावा जो हमारी पिन नंबर 8 है, ये हमारी ग्राउंड है, और पिन नंबर 16 है, ये पॉजिटिव VC से अप्लाई की है। यानी इस आईसी को ऑपरेट करने के लिए भी सप्लाई की ज़रूरत है। वो सप्लाई हम देंगे पिन नंबर 16 और पिन नंबर 8 पर। इसके बाद जो हमारी ये जो पिन है इसकी दूसरी साइड पे, इसमें ये जो पिन है 7 पिन, इसको हमने यूज़ किया है 7 सेगमेंट डिस्प्ले के जो ABCD करैक्टर हैं इनको शो करवाने के लिए। तो इसके जो अरेंजमेंट है सेम इसी तरह ही है। इसको फॉलो करते हुए आप 7 सेगमेंट डिस्प्ले के भी फाइंड करेंगे। पहले इसमें A B सेगमेंट कौन से हैं और इनको अटैच करेंगे इनके साथ। इनको लगाते वक्त आप एक 330 ओम का रजिस्टर भी साथ ऐड करेंगे, जो कि करंट लिमिटिंग रजिस्टर होता है एक। तो आप इसे लाजमी ऐड कीजिएगा। तो इस तरह आप इसकी जो पिन नंबर 9 है, जिस तरह पिन नंबर 9 को आप अटैच करेंगे जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले का हमारा E सेगमेंट है, इस तरह पिन नंबर 10 को इसके 7 सेगमेंट डिस्प्ले के D के साथ। ये याद रखिएगा कि ये जो हमारा जो ड्राइवर है 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ये कॉमन एनोड है। इसके लिए आपको कॉमन एनोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप कॉमन कैथोड को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दूसरी आईसी लेनी पड़ेगी। तो उसका नंबर आई थिंक 7448 है शायद। तो उसके लिए आप अगर वो आईसी यूज़ करेंगे तो उसके साथ आप कॉमन कैथोड यूज़ करेंगे। तो इसमें जो बकिया पिन्स हैं, ये देखें, पिन नंबर 3, पिन नंबर 4 और पिन नंबर 5, ये इसकी स्पेशल पिन्स हैं। LT, ये लैब टेस्ट का मतलब, लैम्प टेस्ट का इसका मतलब है लैम्प टेस्ट। यानी इस पिन को जब आप नेगेटिव सप्लाई देंगे, इस पर एक एरो का सिंबल भी है, जब इसे आप ग्राउंड करेंगे या नेगेटिव सप्लाई देंगे तो हमारे जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले आगे इसके साथ लगे होंगे, इसके साथ आउटपुट पे ये सारे के सारे इसमें सेगमेंट वो ऑन हो जाएंगे। इसको लैम्प टेस्ट कहते हैं, क्योंकि जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें आप चेक करना चाहते हैं कि हमारा कोई सेगमेंट ख़राब तो नहीं है, या कोई और आप टेस्टिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं। इस पिन को टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। जो ही आप इसे नेगेटिव करेंगे तो जो 7 सेगमेंट पे जितने भी डिजिट होंगे हमारे, ये सारे के सारे ग्लो करना स्टार्ट कर देंगे और आपको पता चल जाएगा कोई सेगमेंट ख़राब है तो आप उसे चेंज कर देंगे। इसके अलावा RBO और RBI, ये रिपल ब्लिंक आउटपुट
اور ریپل بلنک انپٹ. ان کا جو یوز ہے وہ ہوتا ہے اگر ہم ایک سے زیادہ 7 سیگمنٹ ڈسپلے کو یوز کر رہے ہیں اور ہمارے 7447 جو ہمارے آئی سی ڈرائیور ہیں یہ ایک سے زیادہ ہیں. مثال کے طور پہ ہم 3 جو اسٹیجز پہ یوز کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک ڈیجیٹل کلاک بنا رہے ہیں، اس میں ہم اس میں 3 یوز کرتے ہیں. ڈیجیٹل کلاک میں ہم 4 سیگمنٹ یوز کر سکتے ہیں کم از کم، جو 2 پہلے اور کے لیے اور دوسرے 2 جو منٹ کے لیے. اس کے لیے ہم 4 اسٹیجز یوز کریں گے، یعنی کہ 4 7 سیگمنٹ ڈسپلے، اس کے ساتھ 4 جو ہمارے ہوں گے 7447 جو ڈرائیور ہوں گے. تو اس کیس میں جب زیادہ ڈیجٹ ہم یوز کرتے ہیں تو پہلے ڈیجٹ کی جو آؤٹ پٹ ہوتی ہے اس کو دوسرے ڈیجٹ کی انپٹ پہ دیتے ہیں. یہ اس لیے RBO یعنی کہ جو سب سے پہلے جو 7 سیگمنٹ ڈسپلے کی انپٹ ہوگی جو اسے دیں گے ہم، جو 7 سیگمنٹ ڈسپلے نیکسٹ ہے 7447 جو نیکسٹ ہے اس کی انپٹ پہ، جو اس کی آؤٹ پٹ ہے وہ انپٹ پہ، اس سے جو نیکسٹ ہوگا اس کی جو آؤٹ پٹ ہوگی وہ اس کے نیکسٹ انپٹ پہ. یہ جو ہوتی ہے تاکہ جو ڈفرینٹ کریکٹر ہم شو کرواتے ہیں، یعنی 1 1 0 جو 0، یہ جو سیکوینس باقی ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیلس ہم نیکسٹ انشاءاللہ بات کریں گے. فی الحال آپ یہ یاد رکھیں، یہ جو نیگیٹیوز کو کریں گے LT کو، تو یہ ہمارا جو ہو جائے گا سارے اس میں سیگمنٹ آن ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ یہ جو باقی اس میں 4 پنز ہیں یہ انپٹ کے لیے، یہ جو پنز ہیں اس سے ہم اپنا 7 سیگمنٹ ڈسپلے کنیکٹ کرتے ہیں. اور یہ جو ہماری پن نمبر 8 اور 16 ہے اس IC کی جو سپلائی ہے مین. تو یہ میں نے ادھر لکھا بھی تھا، اسپیشل پنز ہیں یہ والی اس کی پن نمبر 3. اس کے بعد BCD انپٹ دیتے ہیں ہم اس پہ 4 A0 A1 A2 A3 پہ. تو اس کا میں ہارڈ ویئر بنایا، میں نے آپ کو یہ دکھاتا ہوں آپ کو. یہ میں نے 7 سیگمنٹ ڈسپلے کو لگایا ہے، ساتھ اس کے جو 7447 جو ہمارا انٹیگریٹڈ سرکٹ ہے، جو کامن اینوڈ ڈرائیور ہے اس کو بھی ساتھ اٹیچ کیا ہے. اس کے ساتھ میں نے وائرنگ کی ہے. جو اس کی کامن پن تھی جو 7 سیگمنٹ ڈسپلے کی، اسے میں نے 330 اوم کا رجسٹر لگا کے اس کو پازیٹیو کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے. اگر آپ اسے پرماننٹ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے جو ہر سیگمنٹ کے ساتھ ایک 330 اوم کا رجسٹر لگائیں گے. میں نے اسے فی الحال ڈائریکٹ لگایا کیونکہ میں اسے صرف ایکسپیریمنٹ پرپز کے لیے یوز کر رہا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے چل سکتا ہے، اگر زیادہ دیر آپ اسے چلائیں گے تو اس کے جو سیگمنٹ ہے وہ آپس میں ڈیمیج ہو جائیں گے اندر سے. تو یہ جو 7447 کی جو اس کی جو وائرنگ ہے وہ اس طرح سے میں نے کی ہے جس طرح پہلے ہم نے دکھایا تھا آپ کو. یعنی اس کے جو سیگمنٹس ہیں سارے یہ 7 سیگمنٹ ڈسپلے کے ساتھ جا کے اٹیچ ہوں گے سارے. یہ میں نے اس کو پہلے چیک کیا تھا، پہلی لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے سیگمنٹس کو کس طرح سے چیک کرتے ہیں. تو اس کو دیکھ کے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں پہلے کہ اس کے ABCD سیگمنٹ کون سے ہیں. اس کے بعد یہ میں نے آپ کو 7447 کی پن ارینجمنٹ بتائی ہے، اسی کے اکارڈنگ آپ ان کے کنیکشن کریں گے. لیکن فرق صرف میں نے یہاں پہ کیا ہے، یہ جو اس کو میں نے 330 اوم کا ایک رجسٹر لیا ہے، اس کو میں نے اس کے پازیٹیو کے ساتھ اٹیچ کیا ہے. اس کی یہ جو پن ہوتی ہے پن نمبر جو اس کے 2 سائڈیں ہوتی ہیں 7 سیگمنٹ ڈسپلے کی، ایک اس کی اپر سائڈ ایک لوور سائڈ. ان کے جو سینٹر والے دونوں پن ہوتے ہیں اپر اور لوور سائڈ پہ، یہ دونوں آپس میں کامن ہوتے ہیں. کامن اینوڈ کی صورت میں یہ اس پہ ہم پازیٹیو سپلائی اپلائی کریں گے اور کامن کیتھوڈ کی صورت پہ ہم اس پہ نیگیٹیو سپلائی دیں گے. کیونکہ یہ ہمارا کامن اینوڈ ہے تو اس پہ ہم نے پازیٹیو کے ساتھ سپلائی اٹیچ کرنی ہے، چاہے آپ یہ پن یوز کریں یا یہ پن یوز کریں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اس کے ساتھ ہم یہاں پہ پازیٹیو سپلائی دیں گے. تو پازیٹیو سپلائی دینے کے لیے آپ ان دونوں کو پنس کو آپس میں ملا دیں کیونکہ یہ بھی پازیٹیو ہے. تو اس کے ساتھ آپ دیکھیں بیٹری کا جو پازیٹیو ہے وہ یہاں پہ اٹیچ کر دیں گے. اس کے علاوہ یہ اس کا جو گراؤنڈ ہے اس کو آپ کر دیں گے بیٹری کے ساتھ گراؤنڈ. تو اس مقصد کے لیے میں نے ایک 9 وولٹ کی بیٹری یوز کی ہے. یہ میری بیٹری ہے 9 وولٹ کی. اس کا یہ ہولڈر ہے، ہولڈر کی 2 وائرز آ رہی ہیں، یہ ایک نیگیٹیو ہے، اس کے بعد دوسری ہے یہ ہماری پازیٹیو ہے. جو پازیٹیو کو میں نے اٹیچ کیا، دیکھیں بیٹری کے پازیٹیو کو میں نے جو 7 سیگمنٹ ڈسپلے کا جو ہمارا کامن پوائنٹ تھا اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہے، لیکن درمیان میں ایک 330 اوم کا رجسٹر لگایا ہے. اس طرح اس کا جو پازیٹیو تھا وہ ہماری پن نمبر، یہ دیکھیں جو نیچے سے جا رہی ہے پن ہماری، یہ ہماری پن نمبر 14 پہ جا رہی ہے، جو 7447 کی جو VCC پن ہے، یہ والی جو پن ہے ہماری، اس پہ دونوں کو اٹیچ کر دیا میں نے. اس کے علاوہ جو نیگیٹیو پن ہے 7447 کی، وہ پن نمبر 7 ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی ڈائیگرام میں دکھائی ہے، اس کو میں نے اٹیچ کیا ہے گراؤنڈ کے ساتھ. اس کی جو پن نمبر 3 میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ہماری لیمپ ٹیسٹ کے لیے ہوتی ہے. یہ دیکھیں اس کی جو یہ پن نمبر 3 ہے، پن نمبر 3 کو جو ہی میں گراؤنڈ کروں گا تو اس کے سارے جو سیگمنٹ ہیں وہ آن ہو جائیں گے. یہ دیکھیں اس کے جتنے بھی سارے سیگمنٹ ہیں یہ آن ہو گئے ہیں. تو آپ اسے شروع میں استعمال چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو سیگمنٹ ہے وہ اوکے صحیح کنیکشن لگے ہیں آپ کے. اس کے بعد آپ اسے ایک 1 کلو اوم کا رجسٹر لگا کے اس کے پازیٹیو کے ساتھ اٹیچ کر دیں. اس کے علاوہ میں نے یہ جو 4 وائرز نکالی ہیں A0 A1 A2 A3 کی، آپ ان کی جو ارینجمنٹ ہے ان کو صحیح طریقے سے لگا کے، جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، یہ اس کا ہوتا ہے ارینجمنٹ سارا. A0 ہمارا LSP ہوتا ہے، یہ جو ہماری پن سب سے ادھر سے پہلے ہے یہ LSP کے لیے یوز ہوگی. اس طرح سیم یہ
6 پن پہ جو لگا ہوا ہمارا A3 ہے، یہ ہمارا MSB ہے، اس کے بعد A1 اور A2 ہیں، ان کو صحیح طریقے سے لگا کے تو جو پچھلی لیکچر میں ہم نے BCD کوڈ کا ٹیبل ڈرا کیا تھا وہ سیکوینس اس پہ اپلائی کریں گے تو ہم دیکھیں گے جو ہمارا اس کے ASCII کوڈس کے اکارڈنگ جو ہے اس پہ کوئی ڈیجٹ شو ہوگا۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈیسیمل سے BCD کوڈ کی کنورژن کی تھی، یہ وہی والا ٹیبل ہے میرے پاس۔ اس میں یہ دیکھیں A0 A1 A2 A3 یعنی کہ A0 اس میں LSB ہے اور A3 ہمارے پاس MSB ہے، جس طرح میں نے 7447 کی جو پن کنفیگریشن آپ کو بتائی ہے اس میں بھی سیم یہی ارینجمنٹ تھا۔ تو ہم اس میں سے کوئی بھی ایک سیکوینس اپلائی کرتے ہیں اس پہ، یعنی اسے جب 0 ڈسپلے کروانا ہے اس پہ تو ہم کیا کریں گے، اس کی جو ساری 4 انپٹس ہیں A0 A1 A2 ان سب کو A3 تک ان سب کو ہم گراؤنڈ کر دیں گے، یعنی کہ نیگیٹو سپلائی کے ساتھ جوڑ دیں گے تو ہمارا 0 ڈیجٹ شو ہوگا۔ یہ میں نے چاروں پنز لی ہیں اس کی، اور اس کو میں جو ہی نیگیٹو کے ساتھ اٹیچ کروں گا تو آپ دیکھیں گے 7 سیگمنٹ ڈسپلے پہ ہمارا جو ہے وہ 0 شو ہوگا۔ تو یہ جو ہماری لیمپ ٹیسٹ کی لیٹ تھی اسے اتار لیں کیونکہ ہم نے اسے یوز نہیں کرنا۔ تو یہ ساری پنز ایک ساتھ اٹیچ ہیں، یہ اس کو بھی اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ ساری پن دیکھیں بریڈ بورڈ کے ایک جو ورٹیکل لائن ہے اس میں کنیکٹڈ ہیں۔ اگر آپ کو بریڈ بورڈ کے بارے میں کوئی کنفیوژن ہے تو میں نے اس کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کی ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کے انٹرنل جو سرکٹری کس طرح سے ہوتی ہے، تو آپ لنک پہ وہ بھی ویڈیو دیکھ لیں۔ تو یہ جو ہی میں اسے نیگیٹو سپلائی اپلائی کرتا ہوں تو دیکھیں اس میں 0 ڈسپلے اسٹارٹ ہو گیا ہے، یعنی جو ہمارے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے جو ٹیبل ڈرا کیا تھا، یہ ٹیبل تھا، اس کے اکارڈنگ یہ صحیح طرح ورک کر رہا ہے۔ اب 1 شو کروانے کے لیے ہم اسے کریں گے، اس کی جو صرف A0 ہے اس کو چینج کریں گے، A0 کو ہم 1 کر دیں گے، یعنی اس کو پازیٹیو سپلائی دیں گے اور باقی سارے کو گراؤنڈ رہنے دیں گے۔ تو وہ بھی کر کے دیکھتے ہیں اس کو۔ یہ دیکھیں A0 جو ہماری یہ پن نمبر 7 پہ اٹیچ ہے، یعنی جو پن نمبر 7 ہے ہمارے پاس، یہ پن نمبر 8 ہے اس کی IC کی جہاں پہ ہم نے گراؤنڈ کیا ہوا ہے، اس کے بعد یہ پن نمبر 7 ہے۔ تو اس کی جو پہلی وائر سے اتار کے ہم پازیٹیو کرتے ہیں، اس کو میں نے پہلی وائر کو سے اتارا تو دیکھیں اس کو جو ہی میں نے اتارا تو یہ اس پہ 1 شو ہو گیا، کیونکہ اس کو ہم نے سپلائی ابھی نہیں دی تو یہ 1 شو کرنے لگ پڑا۔ اگر 2 ڈسپلے کروانا چاہتے ہیں آپ اس کے لیے کوڈ دیکھتے ہیں۔ 2 کو آن کروانے کے لیے آپ کو اس کی جو A0 ہے اس کو گراؤنڈ کرنا پڑے گا، لیکن جو A1 ہے اس کو آپ الگ کرنا پڑے گا سرکٹ سے، یعنی یہ گراؤنڈ کرنا پڑے گا اس کو۔ تو جو ہماری A1 ہے وہ پن نمبر 1 پہ اٹیچ ہے، تو یہ دیکھیں یہ جو ہماری پن نمبر 1 ہے، سب سے پہلے تو اسے گراؤنڈ کرتے ہیں دوبارہ سے جہاں سے ہم نے اسے اتارا تھا، اس کو میں اسی کے اندر لگا دیتا ہوں دوبارہ، تو پھر سے ہمارا ڈسپلے 0 شو ہو گیا۔ تو پن نمبر 1 پہ ہماری یہ جو وائر اٹیچ ہے یہ والی، اس کو نکالتا ہوں تو دیکھیے اس پہ 2 شو ہونا شروع ہو گیا۔ اس طرح آپ سارے ٹیبل کو کمپلیٹ کیجئے اور جو باقی کریکٹر کو بھی شو کیجئے۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی کنفیوژن ہے یا کوئی کسی چیز کی سمجھ نہیں آپ کو آ رہی تو آپ ڈسکرپشن میں مجھے وہ کمنٹ میں مجھے وہ کویسچن پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ جو ہی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔